بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 میں اکثر لوگ مسٹیکس کر دیتے ہیں اس آیت کو لاسٹ میں پڑھنے میں، اور یہاں اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر واو کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اور یہاں پر کس لیٹر کو پڑھنا ہے یا کس کو نہیں پڑھنا، کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہاں پر جیسا کہ تشدید آ رہی ہے 1 2 3 لیٹرز پہ تشدید آ رہی ہے، تو پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اکثر لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں ہم اس ورڈز کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے، سیکھیں گے اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ولی ولا نصیر۔ یہاں پر ہم نے میم کو ملانا ہے واو کے ساتھ، نون نہیں پڑھنا۔ نون کے اوپر جزم لگی ہے، جزم والے جو لیٹر ہوتا ہے، جس لیٹر کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو جزم والے لیٹر کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے والے لیٹر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم تھرڈ ورڈ دیکھیں تو تھرڈ ورڈ پہ بھی واو ہے، اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ تو تشدید والے لیٹر کا یہ رول ہوتا ہے کہ تشدید والے لیٹر کو بھی ہم فرسٹ تو پیچھے والے لیٹر سے ملاتے ہیں، سیکنڈ ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہے، پھر اس کے اکارڈنگ پڑھتے ہیں۔ بٹ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم واو کو نون کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جزم والے لیٹر کو تو خود پیچھے سے ملانا ہوتا ہے، تو اس لیے نون ہم اسکپ کر دیں گے۔ میم کو ہم ڈائریکٹلی ملائیں گے واو کے ساتھ۔ باقی واو پہ ہم نے کرنا ہے غنہ، جبکہ غنہ کا ایک رول یہ بھی ہے کہ نون اور میم کے اوپر اگر یہ تشدید آ جائے گی، یہ جو سائن ہے تشدید کا سائن ہے، تو نون اور میم پہ اگر تشدید آئے گی تو ہی غنہ ہوگا۔ بٹ یہاں پر واو پہ غنہ کرنے کا ریزن یہ ہو رہا ہے کہ یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یہاں پہ حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ حروف یرملون جو کہ 6 ہوتے ہیں، یا را میم لام واو نون، تو اس میں سے لام اور را پہ ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، اور اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا میم واو اور نون ہوگا تو وہاں غنہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں اور میم کو ملا رہے ہیں واو کے ساتھ۔ میو، پھر واو زبر وا، اب لام کو ہم ملائیں گے یا کے ساتھ، لام یا زیر لی، پھر یا کو ہم ملائیں گے واو کے ساتھ، کیونکہ واو کے اوپر بھی تشدید ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، تو یہاں پر غنہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ ہے 2 زیر جن کو ہم کہتے ہیں تنوین، تو یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے یہاں پر آپ کو نون ساکن کا قاعدہ بتایا ہے کہ ہم نے نون ساکن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ حروف یرملون میں سے واو ہو، اسی طرح تنوین میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ تنوین کے بعد بھی جو ہے حروف یرملون میں سے اگر واو آ جائے گا، یا آ جائے گا، میم آ جائے گا، نون آ جائے گا، تو غنہ کریں گے، لام اور را پہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے رول جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، تو ہم اس کو کچھ اس طرح پڑھیں گے، میو ولی ولا۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی ویڈیو، میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، چینل کو لائک اینڈ فالو کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔